بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حسین بن سلام یثرب میں ایک معروف یہودی عالم تھے۔ مدینہ کے تمام باشندے دینی اور قومی اختلافات کے باوجود ان کی دلی قدر کیا کرتے تھے۔ تقوی، نیکی، استقامت اور صداقت جیسی خوبیوں سے مالا مال تھے۔ حسین بڑی خوشگوار پرامن زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن ان کی زندگی دوسروں کے لیے بھی مفید تھی۔ انہوں نے اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصہ گرجے نماز و نصیحت اور عبادت کے لیے مخصوص کر رکھا تھا، دوسرا حصہ اپنے باغ کی دیکھ بھال اور کھجوروں کی پیوند کاری کے لیے مخصوص تھا، اور تیسرا درجہ تورات پر غور و تدبر کرنے کے لیے مخصوص تھا۔ جب بھی حسین بن سلام تورات کی تلاوت کرتے تو ان آیات پر آ کر رک جاتے جن میں نبی آخری الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبری دی گئی تھی۔ یہ نبی منتظر کے اوصاف کو غور سے پڑھتے اور یہ دیکھ کر خوشی سے جھوم جاتے کہ ان کے شہر یثرب میں ہجرت کر کے آئیں گے اور پھر مستقل رہائش اختیار کریں گے۔ جب بھی آیات پڑھتے تو یہ دعا کرتے، الہی میری عمر دراز فرما تاکہ میں نبی منتظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں، آپ کی ملاقات کا شرف حاصل کر سکوں، سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والوں میں سے ہو سکوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حسین بن سلام کی اس دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ آپ کی زندگی میں نبی رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات مصاحبت اور آپ پر اتاری گئی شریعت پر ایمان لانا ان کے مقدر میں لکھ دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ جناب حسان بن سلام کے اسلام قبول کرنے کی داستاں انہی کی زبانی سماعت فرمائیے، چونکہ یہ اپنی بیتی زیادہ عمدہ انداز میں بیان کر سکتے ہیں۔ حسان بن سلام فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے متعلق سنا تو میں نے آپ کے نام، نسب و حسب، صفات، ظہور پریز ہونے کی جگہ اور وقت کا بقول جائزہ لیا تو میں نے آپ کو بالکل اس کے مطابق پایا جو توراۃ میں لکھا ہوا تھا۔ میں فوراً آپ کی نبوت پر یقین لے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت صداقت پر دل و جان سے ایمان لے آیا، لیکن میں نے اپنی اس کیفیت کو یہودیوں سے چھپائے رکھا اور اس موضوع پر بات کرنے سے اپنی زبان کو اس وقت تک روکے رکھا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے سوائے مدینہ ہجرت کی راہ دے روانہ نہ ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یثرب پہنچے، وادی قباء میں جلوہ افروز ہوئے تو ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی اطلاع دیتے ہوئے لوگوں میں منادی کرتا ہوا ہمارے پاس آیا۔ میں اس وقت کھجور کے درخت کی چوٹی پر کھجوریں اتارنے میں مصروف تھا۔ میری پھپھو خالدہ بنت حارث درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب میں نے یہ منادی سنی تو درخت پر بیٹھے ہی باآواز بلند نعرہ زن ہوا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میری پھوپھی نے جب یہ نعرہ سنا تو بولی، خدا تجھے غارب کرے، با خدا اگر تو موسیٰ علیہ السلام کی آمد کے متعلق سنتا تو اس سے زیادہ خوشی کا اظہار کرتا۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا، پھوپھی جان، اللہ کی قسم یہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، انہی کے دین پر گامزن ہیں اور وہی شریعت دے کر بھیجے گئے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ وہ یہ باتیں سن کر خاموش ہو گئی اور پھر بولی، کیا یہ وہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کے بارے میں تم ہمیں بتایا کرتے تھے کہ وہ پہلے انبیاء علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا، اپنے رب کے پیغامات کو مکمل طور پر پہنچانے والا ہوگا؟ میں نے کہا، ہاں پھوپھی جان۔ وہ کہنے لگی، پھر تو ٹھیک ہے۔ میں اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر لوگوں کا ازدحام تھا۔ میں لوگوں کو ہٹاتا ہوا آگے بڑھتا گیا حتیٰ کہ آپ کے قریب پہنچا۔ سب
سے پہلے میں نے آپ کی زبان مبارک سے یہ باتیں سنی، لوگوں سلام پھیلاؤ۔ رات کے وقت جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو نماز جنت میں سلامتی و امن کے ساتھ داخل ہو سکو گے۔ میں آپ کے چہرے انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑے غور سے دیکھنے لگا، مجھے یقین ہو گیا پر انور چہرہ کسی جھوٹے شخص کا ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر میں اور قریب ہوا اور میں پکار اٹھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ کلمہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف توجہ کی اور مجھ سے دریافت فرمایا، آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے عرض کی، حسین بن سلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج سے آپ کا نام عبداللہ بن سلام ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے ادب سے نگاہیں جھکا لی اور عرض کی، اللہ کی قسم آج کے بعد میں اس کے علاوہ اپنے کوئی دوسرا نام رکھنا پسند نہیں کروں گا۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سے اٹھا اور سیدھا اپنے گھر پہنچا۔ میں نے اپنی بیوی، اولاد اور دیگر اہل خانہ کو اسلام کی دعوت دی۔ الحمدللہ سب مسلمان ہو گئے اور میری پھوپھی خالدہ بھی مسلمان ہو گئی۔ وہ ان دنوں عمر رسیدہ تھیں۔ پھر میں نے اپنے اہل خانہ سے کہا، میرے اور اپنے اسلام کو یہودیوں سے اس وقت تک چھپائے رکھو جب تک میں تمہیں اظہار کرنے کی اجازت نہ دے دوں۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہودی بہت بڑی افترا پرداز اور جھوٹی قوم ہے۔ میری رائے ہے کہ پہلے آپ ان کے سرداروں کے سامنے دعوت پیش کریں، مجھے اپنے کسی حجرے میں چھپا لیں اور ان سے میرے متعلق دریافت فرمائیں کہ میرا ان کے دلوں میں کیا مرتبہ ہے۔ میرے اسلام قبول کرنے کا ابھی انہیں نہ بتائیے گا، اگر پہلے انہیں بتا دیا گیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تو مجھ پر بہتان تراشی کی انتہا کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک حجرے میں چھپا دیا۔ پھر یہودی سرداروں کو اپنے پاس بلایا، انہیں اسلام قبول کرنے کی ترغیب دینے لگے اور ایمان کی محبت ان کے دلوں میں ڈالنے لگے اور اپنے بارے میں تورات کے حوالے سے یاد دہانی کرانے لگے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑنے لگے اور اسلام کو باطل مذہب ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانے لگے۔ میں حجرے میں بیٹھا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ جب آپ ان کی طرف سے مایوس ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، حسین بن اسلام کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ سب نے بیک زبان کہا، وہ ہمارا آقا ہے، اس کا باپ بھی ہمارا آقا تھا، یہ بہت بڑے عالم دین ہے، ان کا باپ بھی بہت بڑا عالم تھا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ اسلام قبول کر لے کیا تم بھی مسلمان ہو جاؤ گے؟ انہوں نے کہا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اسلام قبول کر لے، اللہ اسے اپنی پناہ میں رکھے، بھلا وہ کیوں اسلام قبول کرے گا؟ استغفر اللہ۔ یہ کلمات سنتے ہی میں حجرے سے باہر ان کے سامنے آ گیا اور میں نے کہا، یہودیوں اللہ سے ڈر جاؤ، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس لے کر آئے ہیں اسے قبول کر لو۔ اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، تم نے تورات میں ان کا نام اور صفات دیکھی ہیں، سن لو میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کے رسول ہیں، میں ان پر ایمان لاتا ہوں، ان کی تصدیق کرتا ہوں، انہیں خوب اچھی طرح جانتا ہوں۔ میری یہ باتیں سن کر سب نے بیک زبان کہا، تو جھوٹ بولتا ہے، خدا کی قسم تو شریر ہے، تیرا باپ بڑا شریر اور فریبی تھا، تو خود بھی جاہل اور تیرا باپ بھی پرلے درجے کا جاہل تھا۔ استغفر اللہ۔ کوئی عیب نہ چھوڑا جو انہوں نے مجھ پر نہ نکالا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا یہ قوم بڑی افترا پرداز اور بہتان تراش ہے،
یہ بڑے بے وفا اور بے حیا لوگ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام اسلام کی طرف یوں لپکے جیسے پیاسا پانی کے گھاٹ کی طرف لپکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید کی محبت ان کے دل میں گھر کر گئی، ان کی زبان پر ہمیشہ آیات قرآنی کا ورد جاری رہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح رہنے لگے۔ انہوں نے خود کو دین کے حصول کے لیے وقف کر دیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں بشارت دی جو صحابہ کرام میں بہت مشہور ہوئی۔ اس بشارت کی داستان حضرت قیس بن عبادہ بیان کرتے ہیں۔ میں ایک روز مسجد نبوی میں حلقہ علم میں بیٹھا تھا۔ اس حلقے میں شیخ تشریف فرما تھے جن کی طرف دل کھینچا جا رہا تھا۔ طبیعت ان سے مانوس ہو رہی تھی۔ وہ لوگوں سے بہت پیارے اور میٹھے انداز میں باتیں کر رہے تھے۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو لوگوں نے کہا، جو کوئی چاہتا ہے کسی جنتی کو دیکھے تو اس شخص کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا یہ عبداللہ بن سلام ہے۔ میں نے اپنے دل سے کہا اللہ کی قسم میں ضرور اس کے پیچھے جاؤں گا، اور پھر میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے لگ گیا۔ وہ چلتے رہے، قریب تھا کہ مدینہ سے باہر نکل جائیں۔ پھر وہ اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ میں نے ان سے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو انہوں نے مجھے اجازت دے دی۔ انہوں نے دریافت فرمائیے کیسے آنا ہوا؟ میں نے عرض کی جب آپ مسجد نبوی سے نکل رہے تھے تو میں نے قوم کو آپ کے متعلق یہ کہتے ہوئے سنا، جسے جنتی دیکھنا ہو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ یہ سن کر آپ کے پیچھے چلا آیا تاکہ یہ بات معلوم کر سکوں کہ لوگوں کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ جنتی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بیٹے اہل جنت کے بارے میں تو صرف اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو درست ہے، لیکن لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق جو رائے قائم کی ہے اس کی ضرور کوئی وجہ ہے۔ وہ کہنے لگے میں تمہیں اس کا سبب بتاتا ہوں۔ میں نے عرض کی ضرور بتائیے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ وہ فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک رات سویا ہوا تھا۔ میرے پاس ایک شخص آیا، اس نے مجھے کہا کھڑے ہو جاؤ۔ میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میری بائیں جانب ایک راستہ تھا۔ جب میں اس میں چلنے کا ارادہ کیا تو اس نے مجھے کہا اس راستے کو چھوڑیے، یہ آپ کے لیے نہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ میری بائیں طرف ایک واضح راستہ ہے۔ اس نے مجھ سے کہا اس راستے پر چلو۔ میں نے اس پر چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ میں ایک بہت وسیع سرسبز و شاداب باغ میں پہنچ گیا۔ اس باغ کے وسط میں لوہے کا ایک ستون تھا جس کی جڑیں زمین میں پیوست تھیں اور اس کی آخری سرا آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس کے اوپر ایک سونے کا حلقہ بنا ہوا تھا۔ اس شخص نے مجھے کہا اس پر چڑھیے۔ میں نے کہا میں اس پر نہیں چڑھ سکتا۔ ایک خادم میرے پاس آیا، اس نے مجھے اٹھا کر بلند کیا۔ میں نے چڑھنا شروع کیا یہاں تک کہ ستون کی بلندی تک پہنچ گیا۔ ماشاءاللہ۔ میں نے سونے کے حلقے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ میں اسی کے ساتھ چلتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ جب صبح کو بیدار ہوا تو سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب سن کر ارشاد فرمایا جو تم نے اپنی بائیں طرف راستہ دیکھا تھا وہ اہل نار کا راستہ تھا۔ استغفر اللہ۔ جو تم نے اپنی دائیں طرف راستہ دیکھا وہ اہل جنت کا راستہ تھا۔ جو تم نے سرسبز و شاداب باغ دیکھے وہ اسلام ہے، اور جو اس وسط میں ستون دیکھا وہ دین ہے، اور ستون کے اوپر جو سنہری حلقہ ہے وہ عروائے اس کا ہے۔ تم مرتے دم تک اس مضبوط کڑی کے ساتھ منسلک رہو گے۔ سبحان اللہ۔ بے شک دوستو، اللہ پاک جسے چاہے اسلام کی ہدایت دے دے۔ جیسے حسان بن اسلام کو خواب میں اللہ پاک نے ان کے مرتبے دکھا دیے۔ اللہ ہم پر بھی اپنی خاص رحمت کرے، ہمیں اسلام پر قائم رہنے اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی مرتے وقت کلمہ نصیب کرے اور آخرت میں جنت ہمارا مقدر بنائے، آمین۔
دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔